اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت ایک مسئلے کی طرف توجہ دہانی کے واسطے یا مذاکرے کے واسطے حاضری مقصود ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ کے مہینے محرم الحرام میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے اسلامی یعنی قمری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں یوم عاشوراء ہے۔ یوم عاشوراء یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشوراء نہیں ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ عاشوراء کے دن ہوئی ہے، اس لیے یوم عاشوراء کی اہمیت اور اس کی عظمت نواسۂ رسول کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ عاشوراء کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے، بلکہ اور نبیوں ہی کے زمانے سے اس کی عظمت چلی آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عاشوراء کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس لیے عاشوراء کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ مختلف احادیث کی کتابیں سلسلے میں شاہد ہیں، بلکہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام میں عاشوراء ہی کے روزے کو فرض کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، اور جب رمضان المبارک کی فضیلت یعنی روزے کی فضیلت نازل ہو گئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوا دیا انصار مدینہ کے مختلف قبائل کے اندر کہ جو لوگ روزے سے ہیں وہ روزے سے رہیں، اور جو لوگ نہ رکھنا چاہیں نہ رہیں، اختیار دے دیا گیا۔ لیکن پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ حضور جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ باضابطہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کیا، تو اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں فرمایا، ہم اس بات کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم شکرانے میں روزہ رکھیں، اور حضور نے روزہ رکھا۔ اور بالکل ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ تو اب مسئلہ یہ بن گیا کہ عاشوراء کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو روایات سے ثابت ہے، عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے۔ البتہ حدیث کے اعتبار سے حضور کی تمنا تھی، خواہش تھی، اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک روزے کا اضافہ کرنا چاہیے، یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اور اس روزے کی بڑی عظمت ہے، اہمیت ہے، فضائل ہیں، اور وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت 2 باتیں جس کی طرف توجہ دلانا اہم مقصد ہے۔ ایک تو یہ ہے، علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو بات فرمائی ہے وہ یہودیوں کی مخالفت ہے۔ یہود چونکہ 10 کو روزہ رکھتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کی وجہ سے ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہودیوں کے پاس قمری سال کا حساب نہیں ہے، وہ لوگ تو شمسی اعتبار سے چلتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس اس وقت روزہ رکھنے کا کوئی خاص معمول بھی نہیں رہا۔ تو کیا اس زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی صرف ایک عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو گنجائش ہے؟ صرف ایک عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ لے تو کیا کافی ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ اصلاً تو افضل یہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھے، 9، 10 اور 11۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 روزے رکھے، یعنی 10 سے پہلے ایک دن کا اضافہ کر لے، 9 یا 10، یا اگر 9 کو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو آخری درجے میں کم سے کم صرف ایک 10 کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، تو بعض علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے، اور بعض علماء نے اس کو کراہت کے ساتھ جائز سمجھا ہے کہ ٹھیک ہے فضائل سے محروم تو نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کی تمنا اور خواہش یہ تھی، اس لیے صرف ایک روزہ رکھنا کراہت سے خالی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے۔ تو گویا 3 طریقے ہو گئے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 روزے 9، 10 اور 11 کو رکھے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، یعنی 2 روزے۔ اور آخری درجے میں اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ 10 اور 11 کا رکھے، لیکن اگر 11 کا بھی نہیں رکھ سکا صرف 10 کا رکھ لے تو بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا بلا کسی کراہت کے، تاکہ افضلیت سے محروم نہ ہو، اور اس زمانے میں مشابہت کا کوئی مسئلہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور بعض علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا لیکن کراہت کے ساتھ، اس کو ناپسند فرمایا ہے، اس لیے کہ نبی کی تمنا تو ایک روزے کے اضافے کی تھی، اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ 3 روزے لگاتار رہنے چاہیے، یا دوسرے درجے میں 2 روزے، یا آخری درجے میں کم سے کم 1 روزہ رکھ لیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اہم مسئلے کی طرف، جو اصل بات جس کی طرف مجھے توجہ دلانا مقصود ہے، عام طور پر لوگ فضائل سے محروم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں 10 بجے 11 بجے اٹھ کر کہ نیند ہوشیار نہیں ہوئی، ہماری نیند کھل نہیں سکی، سحر نہیں کر سکے، تو کیا ہم روزہ رکھیں یا ہمارا روزہ ہوگا؟ یہ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، کسی وجہ سے نیند ہوشیار نہیں ہو سکی۔ تو یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر فجر کی نماز سے پہلے، یعنی اگر سحر نہ کر سکے یا فجر کی نماز میں آپ کی نیند ہوشیار نہیں ہو سکی، اور آپ کی نیند ہوشیار ہوئی 10 بجے، 9:30 بجے، 9 بجے، 8 بجے یا 11 بجے، یعنی ظہر کے وقت سے، جو زوال کا جو وقت ہے اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ کی نیند ہوشیار ہو گئی، اور اس درمیان آپ نے کوئی چیز کھائی پی نہیں، یعنی روزے کو توڑنے والی کوئی چیز آپ نے نہیں کی، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، آگے کنٹینیو آپ کر لیں، سحر کرنا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ نفل روزے کے اندر آپ زحوہ کبریٰ سے پہلے یعنی زوال سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ نیت کر لیں تو آپ کا روزہ درست ہوگا۔ لہذا کسی بھی مسلک میں، چاہے شوافی کے پاس ہوں چاہے احناف کے پاس ہوں، زحوہ کبریٰ سے پہلے نفل روزے کے اندر نیت کر لینے کی گنجائش ہے۔ لہذا اگر کسی وجہ سے فجر میں نیند ہوشیار نہ ہو سکے، یا سحر ہم نے نہیں کیا، اور 10 بجے 9 بجے 9:30 بجے 11 بجے اگر نیند ہوشیار ہوتی ہے آپ کی، تو اس وقت بھی آپ نیت کر لیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس وقت سے لے کر صبح تک، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت کے درمیان آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو روزے کو توڑنے والا ہے، یعنی کھانا پینا یا بیوی سے صحبت، اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزہ درست ہو جائے گا۔
خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ سحر نہیں کر سکے یا فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکے، فجر میں نہیں اٹھ سکے، لہذا کیسا روزہ رہنا، ایسا نہیں ہے. آپ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ وہ روزے کے فضائل میں آپ شامل ہو جائیں گے. ایک تو روزے سے متعلق یہ مسئلہ تھا. دوسرا جو اہم چیز ہے، حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال میں وسعت کرے گا، یعنی اس کے خرچے میں وسعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے سال بھر کے اخراجات میں اضافہ فرمائیں گے. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اور 70 سے زائد بزرگان دین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کئی سالوں سے تجربہ کرتے ہوئے پایا اور ہم نے اس کو بالکل سچ پایا. اگرچہ کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند پہ اس پر کلام ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایت مستند ہے، معتبر ہے، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے. آپ وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انلیمیٹڈ کر دیں، وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرض لے کر کریں، بلکہ نارمل جو روٹین ہوتی ہے آپ کی، اس روٹین میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. مثلا ہمارے گھر میں روزانہ 1 سالن بنتا ہے تو اس دن 2 سالن بنا لیے چاہے. کسی دن ہمارے گھر میں عام طور پر کھانے میں فروٹ نہیں آتا تو اس دن فروٹ کا استعمال کر لیا جائے. بلکہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو لا محالہ افطاری کا کچھ نہ کچھ اہتمام کریں گے، تو آخری درجے میں یہ بھی وسعت میں داخل ہے. عام دنوں میں افطاری کی چیزیں ہم نہیں کرتے، نارمل روٹین میں ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس دن روزے کی برکت سے افطار کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی وسعت ہوگی. تو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق عام دنوں سے ہٹ کر تھوڑا سا بہتر انتظام کر لیا جائے کہ آدمی جس عقیدے کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ اور جتنی عظمت اور محبت کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ کام کرے گا، اللہ رب العزت اسی کے مطابق نوازیں گے. جب آقا کا ارشاد سامنے آیا اور نبی کا فرمان سامنے آ گیا اور نبی نے یہ فرما دیا کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے نفقے پر وسعت کرے گا، اللہ اس کے سال بھر کے نفقے میں وسعت کریں گے، تو یقین ہے کہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس یقین کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق وسعت کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ عاشورے کے دن اصل چیز روزہ رکھنا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں. نبی نے ایک بات یہ سکھائی ہے، فضائل میں یہ بتلایا کہ ہم روزہ رکھیں، اور ایک سچا عاشق رسول وہی ہو سکتا ہے جو اپنے آقا کی بتلائی ہوئی بات پر عمل کرے. آقا نے بتلایا روزہ رکھا جائے، لہذا اب اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کام کرتا ہے اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے یا لوگوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت کے نام پہ لوگوں کو پلواتا ہے، خود بھی پی رہا دوسرے کو بھی پلاتا ہے، نبی نے حکم دیا روزہ رکھنے کا اور ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ہم سچے عاشق رسول نہیں ہیں. آپ وسعت کیجئے ضرور، آپ اپنے اہل و عیال کو ضرور کھلائیے، اپنی طاقت کے بقدر اپنے آس پڑوس میں آپ ضرور بھیجئے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم پہلے روزہ رکھیں، ہم اصل پورا دن اللہ کے سامنے روزہ رہیں، اور پھر اس کے بعد افطار کے موقع پر ہم دعا کریں اور اپنے دسترخوان پر وسعت رکھیں. اللہ پاک انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے حاجات کو، ہمارے ضروریات کو ضرور پوری فرمائیں گے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ 2-3 باتیں جو اہم محسوس ہوئیں وہ آپ کے سامنے عرض کی گئیں. خاص طور پر جو مسئلہ اس عاجز نے بتلایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز میں ہماری نیند ہوشیار نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ جب بھی نیند ہوشیار ہو جائے یعنی 11 بجے سے پہلے تو آپ روزے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا. اللہ کرے ہم سب کو اپنے کرم سے مولا محرم الحرام میں جو برکتیں، سعادتیں اللہ پاک نازل فرمائیں گے، اس سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہر قسم کے فتنے اور آفات سے اللہ پاک ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.